ایک یونیورس کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان کی ریالٹی بیانڈ دا پلانٹ آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کی میٹا فزکس بن جاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ میٹا فزکس ایک براڈر فیلڈ ہے اور جو انٹولوجی ہے یہ اس سے تھوڑی سی نیرو فیلڈ ہے یا سب فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں میٹا فزکس کی. اچھا اس کے بعد اب ہے سٹائلز آف فلسفی. فلسفی کے 3 سٹائلز بھی ہیں: اسپیکولیشن، پرسکرپٹیو اینڈ انالیٹیکل. تو آسان ہے بہت. اسپیکولیشن یا اسپیکولیٹو فلسفی. اسپیکولیشن یا اسپیکولیٹو کا مطلب ہے چیزوں کو سپوز کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انسان کے تخلیق کا مقصد کیا ہے. اسلام بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے دنیا میں جنوں کو پیدا فرمایا آگ سے، فائر سے. اچھا اب جن آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو ملٹیپلیکیشن ہے، پاپولیشن، وہ بہت زیادہ جلدی بڑھتے ہیں اور ان کی جیسے برتھ ریٹ، ان کی ایک وقت میں جو فیمیل ہے وہ 10 سے 12 یا مطلب درجن کے حساب سے بچے دیتی ہے. جو جن کی فیمیل ہوتی ہے پتہ نہیں اسے کیا بولتے. اچھا اب وہ زمین میں انہوں نے فساد ڈالا، جو بھی ان کی لڑائیاں تھیں، وہ ہسٹری تو نہیں پڑھنے کو ملی مجھے. اب ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں آپس میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے ان جو فسادی تھے ان کو قتل کیا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام عزازیل تھا، اس کو اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کریشن کی میں بات کر رہا ہوں. واٹ از دا پرپز آف کریشن آف مین. یہاں سے میں اپنا اسلامک فلسفی میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب آدم علیہ السلام عزازیل کو وہ لے جاتے ہیں اوپر. عزازیل ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا جن ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا نا، فرشتے ایسی اللہ کی مخلوق ہیں جن کا لیول آف نالج فکس ہے، یعنی ان کو جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے ان کو اتنا ہی پتہ ہے. اور میرا علم ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی بات ہو، لیکن میں اپنے علم کی بات بیس پہ بات، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے. لیکن جنوں اور انسانوں کو پھر دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتے نہیں جانتے تھے. تو اس کا مطلب میں نے یہ اپنی میری آپ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا، جنوں سے بھی افضل بنایا. تو اب فرشتوں کا ایمان کا لیول ایک ہی ہے کہ جس چیز کا جس کام میں وہ لگے ہوں اسی پہ ان کا ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. انسان کا کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، میرا اور آپ کا. انبیاء کا ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا. اچھا اب وہ وہاں پہ ایک جن کی شکل میں تھا جس کو بعد میں جو شیطان بنا عزازیل. اب یہ جو ہے نا وہاں پہ رہتا، چیزوں کے نام اس طرح سے نا جی بڑا مشہور ہو گیا، عبادت گزار بھی بڑا تھا، تو یہ پھر فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. اب پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو اس کو کہ سجدہ کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. اب پھر وہاں پہ ایک فلسفہ سٹارٹ ہوتا ہے، دا پرپز آف کریشن آف مین. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ قیامت تک مہلت دے دیں، میں آپ کے ہر بندی کو جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹاؤں گا. اور اللہ کہتے ہیں جو میرے مومن بندے ہیں وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، تم جتنے مرضی وسوسے ڈال لینا وہ نہیں آئیں گے تمہاری باتوں میں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. میں یہ تشریح میں بات کر رہا ہوں، تفسیر آپ کہہ لیں گے اس میں انورٹڈ کاماز میں بات کر رہا ہوں. وہ فساد نہیں کریں گے اور وغیرہ. فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ فساد مچائیں گے زمین میں جا کے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے جنوں کو دیکھا ہوتا. بات لمبی ہو جائے گی. تو کریشن آف مین کی بات ہو رہی ہے. واٹ از دا پرپز آف کریشن آف مین. تو پرپز کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ابھی آ رہی ہے جی. لائٹ ڈسپلے نہیں ہو رہی ہے. سلائیڈ کو چھوڑیں، آواز کا بتائیں. سر پرپس تو یہ ہے نا آدمی کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نا. ہاں جی آواز نہیں آ رہی، مجھے یہ بتائیں نا سر. آواز آ رہی. چلیں سلائیڈ بھی ڈسپلے ہو جائے گی.
اب دیکھیں جی سر، جی پرپس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی آپ کی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا. یہ اسلامک فلسفی ہے. اچھا اب اسپیکولیٹو جو سٹائل ہے نا یہ کہتا ہے تھیوری ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ دا پرپز آف کریشن آف مین اٹ از ریلیٹڈ ٹو اونٹولوجی. یہ جو ہم نے پیچھے 3 برانچز پڑھی ہیں اس میں یہ اونٹولوجی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ایسی فلسفی کا وہ سٹائل جس میں ہم تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں کس بارے میں کہ انسان کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا. ہماری فلسفی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں بھیجا. اللہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آئے, ٹھیک ہے, اور پھر آگے ایک لمبی کہانی ہے وہ پھر کبھی صحیح. تو تھیوری ڈیولپمنٹ میں ہم پرپز آف کریشن آف مین کی بات کرتے ہیں, یعنی اسپیکولیشن میں ہم تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں. سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں, سپوزیشن سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا مختلف. اب دیکھیں ہندو کہتے ہیں کہ آپ ایک جنم میں ہیں یہاں پہ, اس سے پہلے آپ کو کوئی اور تھے, کوئی اور مخلوق تھیں, اور آئندہ پھر آپ کی کوئی اور مخلوق بن جائیں گے آپ. ہم کہتے ہیں کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ اعزاز و اکرام کریں گے. اور ان کی بھی کوئی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جو ان کا جو ہے وہ ہندو جاتا ہے میدان میں لڑنے تو اور وہ وہاں پہ مر جاتے تو اس کو ہزاروں جو ہے وہ حوریں ملیں گی. مطلب ہر ایک کا اپنا ایک کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو تھیوری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسپیکولیٹو فلسفی کے اندر آتی ہے, تھیوری ڈیولپمنٹ. اور یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اونٹولوجی, ریالٹی سے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ ہے پرسکرپٹیو فلسفی. تو پرسکرپٹیو فلسفی یہ پوائنٹ آف ویو ہے, رائٹ رانگ, گڈ بیڈ, ایتھک, اسٹیٹکس. تو یہ کس سے ریلیٹڈ ہوگی؟ اوبویسلی ایکزیولوجی سے ریلیٹڈ ہوگی. پرسکرپٹیو فلسفی گڈ بیڈ رائٹ رانگ یا ویلیو سے ریلیٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ایکزیولوجی سے ہے. تیسری جو ہے تیسرا سٹائل وہ ہے انالیٹیکل سٹائل, انالیٹیکل فلسفی. یہ ریزننگ سے, انالیسز, انالیٹیکل, یہ ریزننگ, ریشنل, ججمنٹل, یہ اس کے سینونیمز ہیں. تو لاجیکل ریزننگ اور انالیسز ایکسپلین ہول ود دا ہیلپ آف پارٹس, یہ ایپسٹیمولوجی سے ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کمبینیشن آپ یاد رکھیں گے. تھیولوجی اسٹڈی آف ریلیجن کو کہتے ہیں, اینتھروپولوجی اسٹڈی آف ہیومن بینگ کو کہتے ہیں, یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں. کازمولوجی اسٹڈی آف یونیورس کو بولتے ہیں.